السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی کہانی شیطانی محل ایپیسوڈ 2۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگے، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے میں سے انہیں پھلوں سے لدا ہوا ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ اس باغ کی طرف لپکے، تھوڑی ہی دیر ٹہلے ہوں گے کہ ان پر غنودگی کی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گدگدے فرش پر لیٹ گئے، لیٹتے ہی سو گئے۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا ملا، حقہ پیا اور پھر سوچنے لگے کہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، اور یہ سوچتے ہی سوچتے ان کی آنکھوں پر خواب کے دبیز پردے پڑ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اور کیسی تھی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس وقت کمرے میں بڑی مدھم روشنی تھی، جیسے 6-7 شمعیں جل رہی ہوں۔ پھر کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں رنگین لباس لہرایا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں ذرا اور کھل گئیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی تھی، جس کے باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لاہور کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر ہوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ اوہ، آپ نے تو منہ پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیجئے اب میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کر دیکھیے۔ میرا نام گل بانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز۔ اس وقت آپ میرے محل میں ہیں۔ یہ محل کوہ کاف کی سب سے بلند چوٹی پر آباد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں مترنم ہنسی گونجی، اور اوپر سے ہنستی ہے، بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہو، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ گل بانو بالکل بنا کپڑوں کے کھڑی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسیری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سفر کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو، شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے۔ اوہ، آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے دیکھیے نا۔ او خبیث عورت، اپنی غرض بتا۔ شیخ صاحب، آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہیں؟ اٹھیے ذرا میری طرف تو دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالا اور واقعی ایک موٹی چادر اوڑھے کھڑی تھی، جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، بول، ان کی آنکھوں میں سرخی گھلنے لگی۔ اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھے۔ بول، تیری غرض کیا ہے؟ گل بانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر دائرہ بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجئے۔ شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کا خود بخود اٹھا ہوا ہاتھ لہرایا اور اتنی زور سے گل بانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گل بانو چوٹ کھا کر مسکرائی، اس کے گالوں پر خون کی 5 لکیریں برابر بہہ رہی تھیں۔ شیخ صاحب، کل سے آپ کا کھانا بند، اس وقت تک کے لیے جب تک آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کریں گے۔ لعنت ہے تجھ پر اور تیری معمولی سی خواہش پر، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شیخ صاحب کڑکے، اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا
پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ 2 دن شیخ صاحب نے بخیر خوبی کاٹ دیے۔ تیسرے دن سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کرے، لیکن پیاس کس طرح کوئی برداشت کر لے، اور پھر اوپر سے حقے کی طلب۔ جب چوتھا دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پیٹ پیٹ سے جا لگا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی تھی، بھرا بھرا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹوں پر پپڑیوں کی تہ جمی تھی، وہ بے جان سی مسیری پر پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں گل بانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بھیج کر اسے مایوس لوٹا دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے۔ آتے کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھیں اور ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں کھانا تھا نہ پانی۔ ہاں، ان کے سامنے گل بانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آہٹ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ گل بانو مسکرا رہی تھی۔ شیخ صاحب اس کی طرف دیکھتے رہے، پتہ نہیں کس عالم میں۔ گل بانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ ان کے ہونٹ ان کی پیڑی جمے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کی جنبش نہ ہو سکی۔ مجھے روٹی دو۔ ہونٹ ہلے اور ایسا لگا جیسے آواز کہیں بہت دور سے آئی ہو۔ روٹی ملے گی، لیکن پہلے ہمارا کام۔ گل بانو مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو پپڑی جمے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبور اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا پڑا، اور تب ہی گرجدار قہقہا سنائی دیا۔ اس قہقہے کی آواز سے پورا محل لرزا گیا۔ شیخ صاحب کے سامنے گل بانو کی بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گل بانو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے خفیف آواز میں کہا۔ میں شیطان۔ کون؟ ابلیس؟ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ ابلیس نے زوردار قہقہا لگایا اور غائب ہو گیا۔ شیخ صاحب بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل جوں کا توں کھڑا ہے، جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسی ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا ہو۔ لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطان محل دیکھا ہے؟ ہماری کہانی شیطان محل کا اختتام اس جگہ ہوتا ہے۔ رانی پور کا آج بھی محل شیطان محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟